مدنی مذاکرہ کہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. یہاں تربیتی کورس کرنا ہے، جنازہ نماز، غسل کا طریقہ، وضو کے احکام، یہ سب وغیرہ سیکھیں. غسل کے بارے میں سیکھا تھا، تیمم کے بارے میں سیکھا ہے. مرشد کے در میں سے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے انشاءاللہ گھر جائیں گے. گھر میں بیٹھ کے مدنی چینل دیکھتا تھا، وہاں سے میرا جو ہے نا وہ محبت پیدا ہوئی. میں نے کہا جی کراچی جا کے میں نے جو ہے نا ان کی زیارت بھی کرنی ہے اور ان کا ماحول بھی میں نے دیکھنا ہے. خدا کی قسم یہاں بندہ آ جائے نا ایک دفعہ دل خود اندر سے رو پڑتا ہے. دعوت اسلامی سے آنے سے مجھے نماز کا پراپر طریقہ انہوں نے مجھے سکھایا، اس کے سنت، واجبات، مفسدات، اور اس کے علاوہ والدین کے بارے میں انہوں نے بتایا بھی کیسے ان سے بات کرنی چاہیے، کیسا احترام کرنا چاہیے. مجھے دعوت اسلامی کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک دن میں نے ٹی وی آن کیا تو جو ہی میں نے مدنی چینل دیکھا تو میرے دل میں امیر اہل سنت کی مجھے محبت پیدا ہوئی. پھر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ان کا مرید ہوں، تو اللہ کے کرم سے میں مدنی چینل پہ ان کا مرید ہوا. اس کے بعد میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے فیضان مدینہ جانا ہے، لیکن میرے پاس اتنا مطلب کہ نہ پیسے تھے، نہ کوئی ایسا حساب و کتاب تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی خاص امید تھی. تو اب میں الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے میں آج دوسری مرتبہ فیضان مدینہ میں آیا ہوں. میں نے کبھی اپنے اوپر غور و فکر نہیں کیا تھا، آج میں نے اپنے اوپر غور و فکر کیا کہ ہمیں اس طرح زندگانی گزارنا چاہیے. ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کرنی ہے اور مجھے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یہ بیعت کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بیعت کا معنی ہے کہ بک جانا، یعنی کہ کسی شیخ کامل کی ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے دینا، اس کو بیعت کہتے ہیں. جتنا سکون اور قلب ملا مجھے میں سوچ بھی نہیں سکتا. کہاں میں گناہ گاروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. پیر صاحب کا جب دیدار ہوتا ہے نا تو جی نہیں کرتا اٹھنے کو. علم و حکمت سے بھرا ہوا بیان کرتے ہیں پیر صاحب. پیر صاحب نے 30، 24 اور 25 کو مدنی قافلے کے لیے بولا ہے. مدنی قافلہ کریں گے بھی، اور اس ماہ میں نے نیت کی ہے کہ 26 اسلامی بھائیوں کو قافلہ کراؤں گا. کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز جو کسی کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے تو پہلے اس کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. اب بہت ایسی امپورٹنس ہوتی ہیں جو امیر سنت جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا وہاں دھیان ہی نہیں رہتا. باہر سے ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں اور یہاں پہ جب آتے ہیں تو وہ غلطیوں کا ہمیں جو ہے نا ایک راستہ مل جاتا ہے کہ بھائی یہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہاں سے ڈھیر ساروں جو ہے نا ہم لوگ ایک کما کے جا رہے ہیں، مطلب جو دولت ہوتی ہے نا وہ دین کی دولت ہم یہاں سے کما کے جا رہے ہیں. دنیا کے آپ یہ سارے کاروباری سسٹم دیکھیں گے، جہاں پہ بھی آپ کو جائیں گے کوئی نہ کوئی فیس آپ کو دینی پڑے گی، چاہے وہ اکیڈمی ہو چاہے اسکول ہو. جو اور الحمدللہ یہاں پہ آئے ہیں کھانا فری ہے، رہائش فری ہے، اور باقاعدہ مکمل کورس فری ہے یہاں پہ. میں نے اپنی خوشی سے باندھا ہے، انشاءاللہ یہ سر پہ بندھا رہے گا، اور انشاءاللہ داڑھی کی بھی میں نے نیت کی ہے. جتنی اب تک گھٹائی کٹائی اس کی میں توبہ کرتا ہوں. بہت سکون ملا. پیر صاحب کی زیارت کی تو یقین کریں کہ آنکھیں اور دل میرے ٹھنڈے ہو گئے. امیر علیہ سنت نے کہا تھا 3 دن کے مدنی قافلوں کے لیے اعلان کیا تھا، تو اس کے لیے دعا بھی دی ہے. تو میری نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ میں خود بھی ابھی الحمدللہ 12 ماہ مدنی قافلے میں ہوں، تو انشاءاللہ میں دوسروں کے نام بھی لکھوں گا. انشاءاللہ دوسروں کو بھی نیتیں کراؤں گا، ان کو سفر بھی مدنی قافلے میں کرواؤں گا. ہفتہ وار ماہ اجتماع بھی منایا جا رہا ہے، اور نیت بھی ہے کہ ہر دن 2 اسلامی بھائیوں کو اجتماع کے لیے ہم انفرادی کوشش کرتے ہیں. آج بھی نگران شورا نے فرمایا کہ پیر صاحب تو ہمیں اس مقدس مقام پر بھی نہیں بھولے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. الحمدللہ باپا کی دعائیں لینے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل مرتے دم تک 12 دینی کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے. الحمدللہ 30 میں نے اسلامی بھائیوں کو پکی مطلب نیت کروا کے ان کے نام نمبر بھی لکھ لیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.